بالکل قبول نہیں کرتا، منہ پر سے رومال ہی نہیں ہٹوتا ہے، تو قبول کہاں سے کرتا؟ کیا بات ہے، بہت اچھا، نہیں کرتا۔ لیکن یہ اس کے اندر علم ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف، ڈر، خشیت الہی ہوتا ہے، وہی قبول کرتا ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، پھر بھی قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر دیکھو کتنا خشیت الہی ہے، اور اس کا مرتبہ بھی دیکھنا کتنا بلند و بالا۔ جب اتنا سننے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا، اللہ اکبر، لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، کانی ہے، سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی ہے۔ اور جب اتنا غور کرنے کے بعد میں پھر اپنے سیب کی طرف توجہ کیا کہ میں نے بغیر اجازت کے سیب کھایا تھا، بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب مانگ لے گا تو کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح کر دیا گیا، اور جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں جیسے ہی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، جانے کے بعد میں فوراً وہ بیٹی ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے السلام علیکم۔ جب اتنا نوجوان اتنا سننے کے بعد میں باہر آ گیا، کہا ابھی ایک سیب کھایا تھا، یہاں تک پہنچا ہوں، یہاں کوئی غلطی ہو گئی تو کہاں تک پہنچوں؟ یہ ڈر، یہ خوف، یہ بھیا اس کو صحیح کر دو، اسے بند کر دو، ویسے بول دیں گے بند کر دو، مائک بند کر دو، اس کو بند کر دو۔ اب وہ باہر آیا، آنے کے بعد میں اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں کہا حضور آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی لولی ہے، آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، آپ کی بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، یعنی بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی۔ لیکن جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں، ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے زبان حال سے السلام علیکم بھی کہہ رہی ہے، اپنے حالت پر، اپنے پیر پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی سلامت ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، زبان سے بول بھی کہہ رہی ہے حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بیٹا سنو، میں نے تمہارے اندر وہ خشیت الہی دیکھا، میں نے تمہارے اندر وہ اللہ کا خوف دیکھا، جس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود جو معافی مانگنے کے لیے آ گیا، جو غفلتاً ایک سیب کو کھا گیا، اس کے عذر پر معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ میں اندازہ لگا لے گیا، میں یہ سوچ میں پڑ گیا، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا۔ کہا ہاں وہی میری بیٹی ہے۔ کہا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آخر تم نے اندھا کیوں کہا؟ آخر تم نے لنگڑا کیوں کہا؟ آخر تم نے لنگڑی کیوں کہا؟ آخر تم نے لولی کیوں کہا؟ کہا سنو، آج تک میری بیٹی نے میرے اجازت کے بغیر اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، آج تک میری بیٹی کی نظر کسی غیر محرم کی طرف نہیں پڑی تھی، آج تک میری بیٹی کی نگاہ کسی غیر مرد کی طرف نہیں اٹھی تھی، آج تک میری بیٹی نے کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی ہو جو شریعت کے خلاف ہوا کرتی ہے، آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا تھا۔ یہی سوچ کر کے میں نے تیری نکاح میں دے دیا، یہی سوچ کر کے میں نے تم سے یہ چیز بتایا تھا۔ اب ذرا سوچو وہ بیٹی کون تھی، وہ بیٹا کون تھا، وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، حضرت عبداللہ سومئی تھے، وہ بزرگ، وہ جو اب جو نوجوان تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے، اور جو عورت تھی، جو وہ خاتون تھی حضرت فاطمہ ام الخیر تھی۔ اب ذرا سوچو جب ان کے اندر اتنا خشیت الہی ہے، ان کے اندر وہ اللہ کا خوف ہے، اتنا تقویٰ ہے، اتنا پرہیزگاری ہے، جب ان کے اندر ایسی تقویٰ، ایسی پرہیزگاری ہوتی ہے تو ان کے قول سے غوث اعظم جنم لیا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین اماپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، کی ماں جو جھاڑو لگاتے لاتے قرآن پڑھا کرتی تھی، اب آپ نچاتے نچاتے لاؤ گے تو جھاڑو لگاتے لگاتے ناچے گی، کام کرتے کرتے ناچے گی، ہر کام میں۔ جب اس سے ماں باپ ہوں گے تو سوچو اس کے اندر خشیت الہی، ماں باپ لاجواب ہوں گے تو بیٹا بھی لاجواب پیدا ہوگا، بیٹی بھی لاجواب پیدا ہوگی، لیکن ناچ گانے والی ہوگی تو بیٹا بھی لاجواب ویسے ہی پیدا ہوگا۔ ناچتے ناچتے آج کا ماحول تو یہی ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا موبائل پکڑا دیے، کام کر رہی ہے تو اس کو کیا آئے گا؟ الف بے آئے گا؟ نہیں آئے گا، 100 مرتبہ رٹاتے رہو، موبائل کے چکر میں رہے گا۔
और मोबाइल पकड़ा दिए काम करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि सबसे पहले अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो वो बड़ा होकर के आपके सर पे ना खड़ा हो कि आपको मौलाना साहब के पास भागना पड़े या किसी बाबा के पास भागना पड़े। ऐसी तालीम दो अगर आपके किरदार अच्छे रहे, क्या बात है, माँ बाप के किरदार अगर अच्छे रहे शुरू से, तो यकीनन वो बेटा गौसे आजम पैदा होगा, वो बेटा गरीब नवाज पैदा होगा, वो बेटा महबूब इलाही पैदा होगा, वो बेटा वक्त का गौस पैदा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर अगर खशियत इलाही होगा, आपके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, तो यकीनन हमारे और आपके घर में गौसे आजम तो नहीं पैदा होगा, बल्कि गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके घर में गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा होगा। वाह, तो जब भी अपने घर में कोई भी काम करे, माँ बहनें कुरान की तिलावत करते हुए करे, अल्लाह का खौफ अपने सीने में बसा करके रखे। रिश्ता करें, कुछ भी देखें, रिश्तेदारी करें, तो सबसे पहले आप दीन देखें। जब आप दीन देखेंगे ना, उस बेटी के अंदर या बेटे के अंदर दीन देख करके लाएंगे, तो आपका घर जन्नत बना रहेगा। सुभान अल्लाह। अब आप किसी फिल्मी एक्टर को ले आएंगे, किसी डॉक्टर को ले आएंगे, किसी इंजीनियर को ले आएंगे, तो दुनिया तक वो काम आएगी, मरने के बाद में कोई काम नहीं। वो जब तक रहेगी तो बाहर बाहर रहते हैं, लेकिन अगर किसी दीनदार को लाएंगे, आपके घर को जन्नत बनाती रहेगी। सुभान अल्लाह। वो सास ससुर के बात को भी बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो शरीयत को जानेगी, वो दीन को जानेगी। वो ना इससे होता है कि वहाँ सब बताते हैं बहुत सारे लोग कि जबान दराजियाँ करते हैं, बहुएं लड़ा करती हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पे झगड़े हो जाया करते हैं। तो जिसके अंदर दीन ही नहीं होगा, तो जरा जरा सी बात क्या, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। लेकिन जिसके अंदर दीन होगा, समझ होगी, नबी की शरीयत की जानने वाली होगी, या वो लड़का होगा समझने वाला, तो यकीनन वो बेटा चार बात को बर्दाश्त करता रहेगा, वो बात को बर्दाश्त करता रहेगा, माँ बाप की इज्जत भी करेगा, माँ बाप की अज़मतें भी करेगा, माँ बाप की बात को समझेगा, उनसे अखलाक मोहब्बत के साथ रहेगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला परवरदिगार आलम जिस मकसद के साथ इस महफिल का इनकाद किया गया, मौला इनकी जायज़ तमन्नाओं नेक मकासिद को पूरा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।